نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ رمضان 2024 ہجری 1446 دورہ قرآن میں آج ہم پڑھ رہے تھے سورہ الکہف۔ سورہ الکہف کا پہلا اور دوسرا حصہ چینل پر ڈال دیا گیا ہے اور اب پیش خدمت ہے تیسرا اور آخری حصہ۔ پوری سورہ کہف کے حصے سننے کے لیے آپ چینل کا وزٹ کریں، اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ 16ویں پارے کے اس کا اختتام 16ویں پارے میں ہوتا ہے سورہ الکہف۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 76 یعنی 76 سے ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب یہاں موسیٰ اور خضر کا قصہ بیان ہو رہا تھا جو دوسرا پارٹ تھا، اس میں وہاں انہوں نے ایک آخری کیا تھا قصہ، ان کا تیسرا واقعہ خضر علیہ السلام کا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو پایا تو حضرت خضر نے اسے مار ڈالا تھا، تو موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے ہوئے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ تو ان کو سوال پوچھنے سے منع فرمایا تھا خضر علیہ السلام نے، اور تو وہ کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ ان کے پاس جو علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام اس کی حکمت نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ کبھی وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے تھے، کبھی گری ہوئی دیوار کو بنا دیتے تھے، یعنی اچھا کام کرتے تھے جس میں انہیں برائی ملتی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو قتل ہو گیا، تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام رہ ہی نہیں پائے۔ تو اس پر خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی آپ کو عذر ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا مجھے۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس، آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے مہمانداری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اب ہم الگ ہو رہے ہیں۔ اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے ان میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں انہیں یہ ایک کشتی اور کفر سے اپنے عاجزی سے اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے، تو لہٰذا اس کے ایمان والے ماں باپ تھے، تو وہ لڑکا جو ہے وہ نافرمان بننے والا تھا بڑا ہو کے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت کرنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال دیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں لیا، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، رب کے حکم سے کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں۔ اب ذوالقرنین کے بارے میں بھی سوال کیا تھا رسول اللہ سے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ اچھا جی، ذوالقرنین کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جس کو اللہ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرق اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسی پہاڑی کے درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ وہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت
محکم بند تعمیر کیا۔ وہ عادل، اللہ کے ماننے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ وہ نفس پرست اور مال کے حریص بالکل نہیں تھے۔ ان خصوصیات کا حامل فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس اور عبرانی میں خورس کہتے ہیں۔ یہاں پہ سکندر اعظم کا بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ بہت ہی جو ہے ناانصافیاں کرنے والا تھا تو وہ یہاں نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ یہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کی مقام پر پہنچ گئے، یعنی ایک راہ کے پیچھے لگے فتح کرنے کے لیے، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے تو ہم اب سزا دیں گے، پھر اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ یعنی کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ غلبہ دے کر کہ چاہے تو انہیں قتل کر لو یا اپنا قیدی بنا لو۔ تو ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، پھر ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر، اس لیے ان کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا ہی حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یعنی کہ وہ ایک مقصد اختیار کرتے ہوں گے کہ اب مشرق سے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے، پہلے مشرق سے مغرب کی طرف سفر کرنا تھا اور اس کو مطلب فتح کرنا ہے، تو اب وہ ایک اور راہ پر نکلے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچے تو انہوں نے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس میں کوئی اونٹ نہیں بنائی تھی، یعنی جب پہنچ گئے تو آخری آبادی تھی، جہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے صحراؤں میں بسیرا کرتی تھی۔ تو واقعتاً ایسا ہی ہے، ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ جب یہود سوال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، یہود پر ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ذوالقرنین کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ تمام کا تمام اللہ کے علم میں ہے۔ پھر وہ ایک اور سفر کے سامان میں لگا، یعنی اب ان کا رخ کسی اور طرف ہو گیا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بھارے فسادی ہیں۔ ذوالقرنین سے یہ خطاب یا تو کسی ترجمان کے ذریعے ہوا ہوگا یا اللہ نے ذوالقرنین کو جو خصوصی اسباب مہیا کیے تھے انہی میں مختلف زبانوں کا علم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے خطاب کیا جبکہ وہ کسی اور کی زبان سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں اور صحیح حدیث کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، ان کی تعداد دوسری نسلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم زیادہ بھرے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ وہاں آ کے فساد مچاتے تھے اور لوگوں کو پریشان کرتے تھے، تو کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان سے شکایت کرنے لگے کہ یہ فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ بہت قوت والے تھے، بہت وسائل والے تھے، اس لیے لوگوں نے ان سے درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا، میرے اختیار میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، یعنی جو تم مجھے دو گے اس سے کئی زیادہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے، تم صرف قوت اور طاقت میں میری مدد کرو، یعنی مجھے مین پاور مہیا کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی چادروں کو بالکل ہی آگ کر دیا، یعنی بالکل ہی گرم کر کے ان کو پہاڑوں کے درمیان لگایا گیا۔ تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ تانبا، سیسا، لوہے کی چادریں خوب گرم کر کے ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنا پہاڑی راستہ ہو کہ اسے کوئی توڑنا ناممکن ہی ہو جائے نا، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں توڑ سکے۔ تو اس طرح کی، کیونکہ ان کے پاس وسائل تھے تو وہ یہ کام کر سکتے تھے، بس تو ان میں ایک دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کون؟ یاجوج ماجوج۔ کہا، یہ صرف رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، خود ہی گرا دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔
صحیح مسلم کی روایات کے مطابق یاجوج اور ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس میں ان کی تعداد کی تردید کی جاتی ہے، اور حدیثوں کی روح سے دہشت گردی، قتل، غارت گری، شر، فساد وہ سب کریں گے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ پھر وبائی امراض سے سب کے سب اچانک ہی مر جائیں گے اور لقمہ اجل بن جائیں گے۔ کیا یہ میرے رب کی مہربانی ہے؟ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، پس تو وہ دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم نے آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور اس اور حق سن بھی نہیں سکتے تھے اس وجہ سے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کو مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، یعنی اعتبار اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ کون خسارے میں ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کی دینوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ شیاطین جن جو اللہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ مشرکین ہو گئے، بتوں کو پوجنے والے ہو گئے، کفار تو ہیں ہی خسارے میں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا فیصلہ حساب ہی نہیں ہوگا۔ اعمال نامہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، ان کے عمل ہی قائم نہیں ہوں گے، ان کا وزن ہی قائم نہیں ہوگا، کہ وہ تو بغیر کسی حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے نا کفار۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لیے لکھنے کے لیے سمندر سے آہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گویا اس جیسا اور بھی لے آئیں، اسی کی مدد میں لے آئیں۔ اب کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہی ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی